قرآن سیدھی راہ دکھلاتا ہے اور جو اہل ایمان عمل صالح کرتے ہیں انہیں بڑے اجر کی خوشخبری دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تراویح سبحان الذی اسری بعبدی یعنی 15واں پارہ ہے۔ اس پارے کی ابتدا سورہ بنی اسرائیل سے ہوتی ہے۔ اس سورت کے اکثر مضامین توحید و رسالت اور معاد وغیرہ سے متعلق ہے۔ واقعہ اسرار و معراج سے یہ سورت شروع ہوتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کا اظہار بھی مقصود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات بھی۔ ضمناً حضرت موسیٰ اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی ہے۔ ان دونوں انبیاءوں کے ذکر سے بھی منصب رسالت کی تقویت اور تائید مقصود ہے۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ یہ معراج، شب معراج جس کو بولتے ہیں، معراج کی رات کا واقعہ سورہ بنی اسرائیل سے اسٹارٹنگ سے ہی ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ نے کہ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ ذات جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ جس مسجد اقصیٰ کے آس پاس ہم نے برکتیں عطا کر رکھی ہیں تاکہ ہم ان کی اپنی نشانیاں، عجائبات قدرت دکھلائیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز مت بنانا، اور تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندے تھے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل پر انعامات کا اور ان کے احسان فراموشی کا ذکر ہے۔ یہود سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، لیکن اگر تم نے پہلی جیسی روش اختیار کی تو ہم بھی سزا کے پرانے طریقے کی طرف لوٹ جائیں گے، اور ہم نے کافروں کے لیے جہنم کا قید خانہ بنا رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن سیدھی راہ دکھلاتا ہے اور جو اہل ایمان عمل صالح کرتے ہیں انہیں بڑے اجر کی خوشخبری دیتا ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ آنے والی آیت میں اللہ تعالیٰ کے کچھ انعامات کا ذکر ہے کہ ہم نے رات اور دن کی دو نشانیاں بنائی ہیں۔ ہم رات کی نشانیاں مٹا کر دن کی نشانیاں کو روشن کرتے ہیں تاکہ تم اپنے رب کی روزی تلاش کر سکو اور ماہ وصال کا حساب جان سکو۔ چند آیات کے بعد کچھ خاص احکام کے ساتھ بندوں کو مخاطب کیا گیا کہ تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تم لوگ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو کبھی اف مت کرنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان کے ساتھ دائرۂ ادب میں رہ کر گفتگو کرنا اور ان کے لیے انکساری اور نرم دلی کے ساتھ جھکے رہنا، اور یہ دعا کرنا اے اللہ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دیتے رہو اور مسکین و مسافر کو بھی ان کا حق دو، اور فضول خرچی مت کرو۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی نا شکرا ہے، اور اگر تم کو ان لوگوں سے پہلو کرنی پڑے تو اپنے پروردگار کی رحمت کے بھروسے پر رزق کی آس لگائے بیٹھو، تو ان سے نرم بات کرنا۔ اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور اگر تم ان لوگوں کی پہلوت ہی کرنے پڑے جو اپنے پروردگار کی رحمت کے بھروسے پر رزق کی آس لگائے بیٹھے تھے تو ان سے نرم بات کرنا، یعنی اگر امید رکھنے والوں کو کچھ دے نہ سکو تو ان سے نرم بات ضرور کرو، نہ تو اپنا ہاتھ گردن ہی سے باندھ لو کہ خود خرچی نہ کرو، اور نہ ہی بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ جو کچھ ہے سب خرچ کر ڈالو اور رنج و حسرت میں تہے دست ہو کر بیٹھ رہو۔ بلا شبہ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بلا شبہ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور نگراں ہے، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ بلا شبہ ان کا قتل بڑا گناہ ہے، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے، اور کسی نفس کو جسے اللہ نے حرام دیا ہو قتل مت کرو، ہاں مگر حق پر۔ اسلامی قانون نے قتل بالحق کو
5 صورتوں میں محدود کیا ہے کہ قاتل عمد سے قصاص، دین کی مخالفت کرنے والوں سے جنگ، باغیوں کو بطور سزا قتل، شادی شدہ زانی مرد عورت کو سنگسار کرنا، مرتد کا قتل، ان کے علاوہ جو بھی قتل ہے وہ ناحق ہے۔ جو شخص ظلماً قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق دیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قصاص کے قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اچھے جائز طریقے پر، تا وقت کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، پھر ان کا مال ان کے سپرد کر دو۔ عہد کی پابندی کرو، بلا شبہ عہد کے سلسلے میں تمہیں جواب دہی کرنی ہوگی۔ ناپ تول پورا اور ٹھیک ترازو سے وزن کرو، یہ عمدہ طریقہ ہے اور اس کا انجام بھی بہتر ہے۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، خواہ مخواہ تجسس میں نہ پڑو۔ تم نے کان آنکھ دل سب ہی کے متعلق پوچھا جائے گا، تم سے کان آنکھ ناک دل سب کے متعلق پوچھا جائے گا۔ زمین میں اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو قدموں سے پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ ان میں سے ہر ایک کی برائی تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ان لازوال اخلاقی تعلیمات کے بعد فرمایا کہ ہم نے قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ وہ نصیحت پکڑ لیں، مگر اب ان کا حال یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم ان کے اور آپ کے مابین ایک پردہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ قرآن کریم کے متعلق مشرکین مکہ کا رویہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ چھپ چھپ کر قرآن سنتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ تو ایک سحر زدہ شخص ہے۔ مشرکین کو بعث بعد الموت پر اعتراض تھا۔ آگے اس کا تفصیل سے ذکر ہے کہ وہ عنقریب دیکھ لیں گے جب ہم تمام انسانوں کو ان کے نامہ اعمال سمیت لائیں گے۔ جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنا نام اعمال پڑھے گا اور اس پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو شخص اس دنیا میں اندھا بن کر رہا، یعنی اس نے چشم بصیرت سے ہماری نشانیوں کو نہیں دیکھا اور ہم پر ایمان نہیں لایا، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ اندھے سے بھی زیادہ گم کردہ راہ ہوگا۔ آگے کفار کی اسلامی دشمنی کا ذکر ہے۔ ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ آفتاب ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک نمازیں ادا کیا کیجیے اور صبح کی نماز کا اہتمام بھی کیجیے۔ بلا شبہ صبح کی نماز حاضر ہونے کا وقت ہے اور رات کے کسی حصے میں بھی نماز تہجد پڑھا کیجیے، یہ آپ کے لیے اضافہ ہے۔ عجب نہیں کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے اور آپ یہ دعا فرماتے رہیں کہ اے اللہ مجھے جہاں بھی لے جائیں خوبی کے ساتھ لے جائیں اور جہاں سے نکالیں خوبی کے ساتھ نکالیں۔ اس صورت کے آخر سے پہلے والے رکوع میں ایک سوال و جواب کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ فرمایا یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے متعلق ارشاد فرمایا اگر تمام جن و انس مل کر بھی اس جیسا قرآن لانا چاہیں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے معین و مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ اس صورت کے بعد سورہ کہف کا آغاز ہوا۔ اس صورت میں کفار کے ذریعے پوچھے گئے 3 سوالوں میں سے 2 کا جواب مذکور ہے، ایک کا جواب پچھلی صورت میں آ چکا ہے۔ تینوں سوالوں کے جواب میں کفر و اسلام کے مابین کشمکش پوری طرح نمایاں ہے۔ اس صورت میں 3 اہم قصے بھی بیان کی گئے ہیں۔ پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے۔ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ غار اور پہاڑ والے ہماری کوئی بہت بڑی نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور کہنے لگے اے ہمارے رب ہم کو اپنی خاص رحمت عطا فرما اور ہمارے احوال درست فرما دے، تب ہم نے انہیں 80 غار میں گہرے نیند سلا دیا۔ اللہ، 80 غار۔ پھر ہم نے ان کو نیند سے اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان کے 2 گروہوں میں سے مدت قیام سے کون زیادہ واقف ہے۔ ہم آپ سے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی عطا کر دی تھی اور ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے تھے جب وہ اٹھے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسروں کو معبود نہ پکاریں گے۔ واقعے کی طرف لوٹتے ہوئے فرمایا اگر آپ انہیں غار میں دیکھتے تو یوں نظر آتا
جب سورج نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب چھپتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب نکل جاتا ہے۔ وہ غار کے ایک کشادہ حصے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ آگے فرمایا، تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دیتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے منہ پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوا تھا۔ اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھ لیتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کا خوف طاری ہو جاتا، اسی طرح جس طرح سلایا تھا انہیں جگایا تاکہ وہ آپس میں سوال جواب کریں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، تم کتنی دیر اس غار میں ٹھہرے؟ باقی نوجوانوں نے کہا کہ 1 دن یا اس سے کچھ کم وقت۔ کہنے لگا، تمہارے رب ہی جانتا ہے تم کتنے وقت غار میں رہے۔ اب اپنے میں سے کسی کو یہ پیسہ لے کر شہر کی طرف بھیجو تاکہ وہ اچھا کھانا دیکھ کر تمہارے لیے کھانے کا سامان لے کر آئے اور نرمی سے کام لے، اور کسی کو کانوں کان تمہاری خبر نہ ہو، اس لیے کہ اگر کہیں وہ ہم پر غالب آ گئے یا تو وہ ہمیں سنگسار کر دیں گے یا اپنے مذہب میں لوٹنے پر مجبور کر دیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو تم کبھی فلاح کامیاب نہ ہو سکو گے۔ اس طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال پر مطلع کر دیا تاکہ یہ بات جانیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اب لوگوں میں ان کے معاملات میں اختلاف شروع ہوا۔ کچھ نے کہا کہ ان کے پاس کوئی عمارت بنا دو۔ کچھ لوگوں نے جو معاملات میں غالب تھے یہ کہا کہ ہم ان کے قریب ایک مسجد تعمیر کریں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 نوجوان تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب اندازے کے تیر ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ فرما دیجئے کہ آپ کا رب ان کی تعداد زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ہم کم ہی لوگ صحیح تعداد سے واقف ہیں۔ آپ اس معاملات میں ان سے زیادہ حجت نہ کیجئے اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھئے۔ بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر فرمایا، آپ کبھی کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہا کیجئے کہ میں اسے کل کروں گا مگر یہ اللہ چاہے، یعنی انشاءاللہ کہا کیجئے، اور اگر انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کیا کیجئے اور کہیے شاید میرا رب اس سے بھی قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ اور اصحاب کہف اپنے غار میں 309 سال رہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتے ہیں۔ آگے دنیا کی بے ثباتی کو 2 مثالوں کے ذریعے واضح کیا گیا اور بتلایا گیا کہ وہ دن آنے والا ہے جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو دیکھیں گے کہ ایک چٹیل میدان پڑا ہوا ہے۔ پارے کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا ایک واقعہ ہے۔ راستے میں ان کی ملاقات ایک بزرگ حضرت خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ ان سے پوچھتے ہیں، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس میں سے کچھ سکھلا دیں جو مفید علم آپ کو سکھلایا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ نے صبر کا اور اطاعت کا وعدہ کیا۔ حضرت خضر نے اس شرط پہ ساتھ رہنے کی اجازت دے دی، جب تک میں کسی معاملات میں خود کچھ نہ کہوں آپ مجھ سے کوئی سوال نہ کریں گے۔ دونوں چلے، ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، آپ نے اس لیے کشتی میں سوراخ کیا کہ کشتی والوں کو غرق کر دیں؟ یہ تو بڑا غلط کام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، میری فروگراشت پر مواخذہ نہ فرمائیں، میری اس گستاخی پر مواخذہ نہ فرمائیں اور میرے معاملات میں سختی سے کام نہ لیں۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ انہیں ایک لڑکا ملا۔ حضرت خضر نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، کیا آپ نے ایک گناہ کی جان لے لی؟ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ آپ نے یہ رہا آج کا مختصر تفسیر۔ اس واقعے کی آگے جو تفسیر ہے وہ 16 پارے میں انشاءاللہ۔ اس واقعے کا 3 واقعہ پیش آیا تھا، وہ تینوں واقعہ ایک تو اس میں ہو گیا کہ کشتی میں سوراخ کرنا، دوسرا بچے کو مارنا، تیسرا جو واقعہ ہے جو دیوار گر رہی تھی اور بستی والوں نے کھانا پینا نہیں دیا اور یہ دیوار گر رہی تھی، انہوں نے دیوار کو صحیح کر دیا، اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا۔ چلیے پھر اگلے ویڈیو کے ساتھ سورہ پالما میں ملتے ہیں۔
دعاؤں میں یاد رکھیں. رمضان مبارک کا مہینہ ہے، خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. پھر اگلے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.